سر جھکاتے رہیں، من کی مرادیں پاتے رہیں۔ درود و سلام بارگاہ خیر الانام اور آپ کی آل اطہار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد گزشتہ جمعۃ المبارک پر یہاں میرا خطاب نہیں ہو سکا۔ گجر خان میں جمعۃ المبارک کی اس نشست میں میرا خطاب کرنا تھا، لہذا وہاں مجھے جانا نصیب ہوا۔ گزشتہ سے پیوستہ کئی جمعوں کے خطاب پر میرا موضوع چونکہ تکریم انسانیت تھا اور اس کے ضمن میں کئی چیدہ موضوع زیر باس آئے، ہم نے گفتگو کی۔ بہرحال پوری کائنات ارض و سماوات میں انسان جیسا اللہ نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ انسان کو یہ شرف کیوں ملا، اس کی وجہ کیا بنی اور کیا ہے؟ ہم چونکہ شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتے ہیں، اس لیے زیادہ علمی موشمافیاں میں پیش نہیں کروں گا۔ ایک عام فہم سی بات اس پر دلیل کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ عظمت انسانیت کو یا حضرت انسان کو اللہ نے شرف اس لیے عطا کیا کہ جو محبوب خدا ہے وہ اسی لباس میں آیا ہے، وہ اسی لباس میں، اسی خد و خال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو عطا کیا۔ تو جو صورت، جو شکل و شباہت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی تو ہر انسان کو اسی شکل میں پیدا کیا۔ اس لیے فرمایا کہ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسانیت کو، بنی نوح آدم کو، تمام انسانوں کو تکریم سے مشرف کیا ہوا ہے، اس لیے کہ ہم نے اس لباس میں محمد کو بھیجا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو گویا میں اس پر سحر حاصل گفتگو کر چکا کئی جمعوں پر، تو گزشتہ جمعہ سکپ ہو گیا۔ موضوع اس سے پہلے والا بحمدی تعالیٰ میرے ذہن میں ہے، اور میرا اپنا کوئی یہ منہج اور مقام نہیں ہے، یہ مالک کی عطا ہے کہ وہ کون سے نقوش کہاں محفوظ کر دیتا ہے۔ بعض لوگوں کو اپنے ہی چہرہ یاد نہیں رہتا، اپنا ہی گھر یاد نہیں رہتا، اپنوں کے ہی نام یاد نہیں رہتے، اور بعض لوگوں کو کہ وہ بہت ساری چیزیں دماغ میں، اس میموری میں اللہ تعالیٰ محفوظ کرتا ہے، بالآخر یہ من جانب اللہ ہی ہوتا ہے، یعنی اللہ کا یہ محض فضل اور کرم ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز کس کو کتنا محفوظ کر دے، اس کی عطا ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو اپنی بات یاد نہیں رہتی، تھا کچھ ابھی کچھ بیاں ہیں، پہلے کچھ کہتے ہیں پھر کچھ کہتے ہیں، تو گویا تیری زبان کے نیچے زبان ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ تھا کچھ ابھی کچھ بیاں ہے، گویا تیری زبان کے نیچے زبان ہے، یعنی پہلے تم نے کچھ کہا پھر کچھ کہا، تو بھول جاتا ہے۔
تو نسیان بالآخر میں انسان ہوتا ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں نے جو موضوع چند گزارشات پیش کی تھی، میرے اس کا پیراگراف میرے ذہن میں ہے الحمدللہ۔ تو عظمت انسانیت، تکریم انسانیت، اس لیے شرف عطا کیا انسان کو اللہ نے کہ اس لباس میں، اس حلیے میں، اس خد و خال میں اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا ہے۔ تبھی تو یہ مسجود ملائکہ ہے۔ آپ اور میں اگر اپنے گریبان میں جھانکیں تو کیا ہم مسجود ملائکہ ہو سکتے ہیں؟ ہم ہرگز نہیں ہو سکتے۔ تو مسجود ملائکہ اگر ڈکلیئر کیا گیا، اس انسان کو بنایا گیا، تو اس کے پیچھے اسباب کوئی اور ہے، کسی اور کو سامنے رکھا ہوا تھا۔ وگرنہ یہ خاکی انسان کجا نوری مخلوق اور کجا خاکی مخلوق، اس کے سامنے سر رکھوں اگر نوری مخلوق ہو رہی ہے تو وہ کوئی اور ہی مخلوق تھی، اندر کوئی اور جلوہ تھا جس کے سامنے تمام ملائکہ سر اپنا نیچے کر رہے تھے اور سر بسجود ہو رہے تھے، اندر کوئی اور مخلوق تھی۔ وگرنہ اس خاکی پتلے کے اندر کوئی کیا بات ہے کہ اس میں کیا تھی، اور عظمت انسانیت کو کیا وجہ بنی کہ فرشتے سجدہ کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اندر کوئی جلوہ اور تھا، ٹھیک ہے، اندر کی جو معاملات تھے وہ کوئی اور تھے، اس لیے فرشتے زیر غور تھے، سجدہ کر کے بھی زیر غور تھے۔ انہوں نے سوال نہیں دہرایا، نہ اٹھایا کہ کیا بات ہے جی، صدیوں سے تو ازل سے تو ہمیشہ پتہ نہیں کتنے 100 سالوں، ہزاروں، خربوں سالوں ہم عبادت کر رہے ہیں، تو اس کو سجدے کرنے کی کیا بات ہے، ہم کیوں سجدہ کریں؟ پہلے اعتراض کیا کہ تو بنائے گا کیوں، ہم ہیں نا وَنُقَدِّسُ لَكَ، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ نے فرمایا اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم ہیں تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جاننا تسی نہیں جاننے ہیں۔ میں نے مشورے کے لیے بات نہیں کی، میں نے حکماً آپ کو بتلا رہا ہوں میں، کہ تسی کو مشورے دین لگ پے ہو اللہ کہ تو پیدا کیوں کرو لگے، اسی ہیں نا آپ پہ کو وڈے ہاں مشورہ دئی نہ نہیں، وہ گل کر بھی دے عذرائے محبت بندہ کہے ابو جی تسی بہتر سامنے ہو، اے نہیں کہنا کہ تساں دی کی پتہ ہے جی اسی اس دور نے ماڈرن میں تساں تے پڑھیا ککھ نہیں، او ککھ نہیں پڑھ کے بھی بڑا کچھ جاننے ہونے نے۔ آپ پہ اتنے سے بڑے بندے کو مشورہ دئی نہ نہیں، لئی نہ اتھوں دئی نہ نہیں، تو فرشتوں نے سمجھا جی چلو جی مشورے ہی کر رہے ہیں، رب العالمین ہو کے تو دے ہی دے وہاں سی، وہ بطور مشورہ بات نہیں سی، بطور حکم تھا، بطور خبر تھا، تنبیہ کر رہے تھے کہ میں بنانے لگا ہوں۔ یہ نہیں کہ تسی رائے داؤ جی کہ کرو لگے ہوں میں بناواں کہ نہ بناواں، اے گل نہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ فرشتے ہی گئے، انہوں نے سمجھا جی اللہ پوچھ رہے ہیں کہ بناواں یا نہ بناواں، تسی رائے داؤ۔ انہوں نے رائے کی دیتی کہ اسی عبادت بھی کر رہے ہیں، تقدس بھی بیان کر رہے ہیں، حمد بھی ہو رہی تھی، تسبیحاں ہو رہی ہیں، ضرورت کے میں اور بنانے نا۔ تو اللہ فرمائے عالم ما لا تعلم، تو تساں پتہ نہیں کہ جو میں جاننا تسی نہیں جاننے ہو، جو عبادت فرشتے کرتے ہیں تم جو کرتے ہو وہ اور ہے، اور جو حسین ابن علی عبادت کرے گا وہ اور عبادت ہوگی۔ تمہاری عبادت کیا عبادت ہے؟ جو یوسف میری عبادت کنویں میں جا کے کرے گا، یونس مچھلی کے پیٹ میں کرے گا، آپ کو سمجھا رہی ہے نہیں بیٹی؟ تم تو نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ دشمنی ہے، نہ حسد ہے، نہ کچھ ہے، کچھ نہیں، بس تقدس ہے، حمد ہے، نہ تحمید ہو رہی ہے، حمد ہو رہی ہے، نعتیں ہو رہی ہیں، بیانات ہو رہے ہیں، سجدہ ریز ہو تم۔ لیکن عالم ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں کہ میں یوسف کو بھی جانتا ہوں، یعقوب کو بھی جانتا ہوں، جدائی کر کے بھی، بینائی کھو کے بھی بندگی پھر بھی رب کی بجا لا رہا ہے۔ ما لا تعلمون، تسی کہنے ہو سی ہے نا کرن والے، تساں نے کرن جے تے بندیاں میں کرن وچ فرق ہوے گا۔ پتر ماں دا جنازہ سامنے رکھ کے کہے گا کہ مالک تیری جے میں رضا میں اس رضا پہ راضی ہوں، پھر بھی تیری حمد ہے، تو سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر۔ اپنے محبوبوں کا اپنے دل میں
بلند ہے، تمہیں کیا پتا ہے؟ تم کہتے ہو عبادت ہم کر رہے ہیں، عبادت پھر ہوگی کہ 6 ماہ کا علی اصغر ہاتھوں میں اٹھا کر میدان کارزار میں نکلے گا حسین ابن علی، اور جب خون کا فارا نکلے گا پھر بھی کہے گا ایک ہے اکبر علی اصغر، ہزاروں ہوتے تو پھر بھی اکبر کی بارگاہ میں پیش کر دیتا، اصغر کو بھی کرتا، اکبر کو بھی کرتا، اس بارگاہ اکبر میں پیش کر دیتا۔ تو عالم ما لا تعلمون، فرشتوں نے کیا کہا کہ جو ہم جانتے ہیں وہ، اللہ نے فرمایا جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے، تم بس منہ بند رکھو، مشورہ نہ دو، میں نے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ راز تھا آدم علیہ السلام کی، انسان کی تخلیق کا، یہ راز ہے کہ جو اللہ جانتا ہے وہ فرشتے بھی نہیں جانتے۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تخلیق آدم کا جو راز مضمر تھا وہ علم تھا، وہ راز کیا تھا؟ وہ علم تھا، جو اللہ جان رہا تھا وہ فرشتے بھی نہیں جان رہے تھے، وہ فرشتے بھی نہیں جان رہے تھے، جو اللہ جان رہا تھا۔ انسان کے اندر جو راز تھا، اللہ کی قدرت میں اس کا جو کرشمہ تھا، اور اس کو جو تخلیق کرنے کا مراحل میں جو مضمر راز اور اسرار تھے، اللہ نے فرمایا وہ میں جانتا ہوں، تمہیں نہیں پتا کہ میں پیدا کیوں کر رہا، بنا کیوں رہا اپنا خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ خلیفہ تسبیحات کے بل بوتے پر نہیں بنائے جاتے کہ تسبیحاں بڑا بندہ فلانا وہ پڑھنا ہے، علم کے بل بوتے پر خلیفے قائم کیے جاتے ہیں۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ انبیاء سارے اللہ کے نائبین ہیں، خلیفہ ہیں، یہ اللہ کی طرف سے پیغام رسیو کر کے امت تک پہنچاتے ہیں، وہ تسبیح بھی کرتے ہیں، حمد بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی ہیں، لیکن ان کا اصل میں جو سبب ہے وہ اہل علم ہیں، وہ اہل علم ہے، علم رکھنے والی ذات ہیں۔ اللہ نے ان کو خلیفہ فی الارض اس لیے کہا۔ اللہ کا خلیفہ نائب فی الارض، خلیفہ فی الارض وہ ہوگا جس کو اللہ نے علم عطا کیا ہوگا، جاہل آدمی خلیفہ فی الارض نہیں ہو سکتا۔ سمجھا نہیں آ رہی؟ اب سمجھ آیا؟ حسین ابن علی کا اور یزید کا جو محاکمہ ہوا، مکالمہ ہوا، اور جو بات ہوئی، اور جو حسین نے کہا کہ میں تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، تو جاہل آدمی ہے، انا مدینۃ العلم علی البابھا، انا بھی گود میں پلتا رہا، علی البابھا کے گود میں بھی پلتا رہا، کہ میں 2 گودوں میں پلتا رہا، 2 بڑے بڑے سمندر مجھے سیراب کرتے رہے، جو مدینہ تو علم کا شہر تھا، علم کا جو شہر تھا، میں اس کی گود میں بھی پلا ہوں، یہاں بھی بیٹھا ہوں، سجدے میں چلا جاتے ہیں تو میں پشت پر سواری بھی کرتا ہوں۔ ایک سمندر نبوت کا تھا، دوسرا ولایت کا تھا۔ انا مدینۃ العلم علی البابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے، میں دروازے کی گود میں بھی بیٹھا رہا، تم دروازے پر بیٹھنے والے ہو، دروازے پر بیٹھنا اور ہے، دروازے کی گود میں بیٹھنا اور ہے۔ تو میرا مقابلہ تمہارے سامنے کیا ہے؟ تم کیا پدی کا شوربہ، تم کیا حیثیت رکھتے ہو حسین کے مقابلے میں؟ تم جاہل ہو، خلیفہ فی الارض حسین ابن علی ہو سکتا ہے۔ تو کرسی اقتدار پر بیٹھ جانے سے حکومتیں قائم نہیں ہوتی۔ میں سیاسی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، میں ایک مذہبی، خالص مذہبی بات کر رہا ہوں کہ وقتی طور پر تو یزید چڑھ بیٹھا، اقتدار بھی حاصل ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، اب بتاؤ خلیفہ کون ہے؟ قرآن کی اس نص کے سامنے جو اقتدار پر ہے، کرسی اقتدار پر بیٹھا ہے، وہ خلیفہ ہے، یا جو دار پر چڑھا ہوا ہے وہ خلیفہ ہے؟ دار کہتے ہیں تسی سارا کچھ دسنا پیسی کنگے بان کے بیٹھے ہوئے، تھوڑا بولیا کرو، لیا جو لیا کرو، ٹھیک ہے؟ اقتدار کہتے ہیں کرسی اقتدار، دار کہتے ہیں سولی۔ دار کس کو بولتے ہیں؟ سولی تے، نیزے نہیں سولی تے چڑھنا، دار، ٹھیک ہے؟ کہ وہی محبت کا یہی معیار ہوگا، جو سر دے گا وہی سردار ہوگا۔ تو اقتدار، کرسی اقتدار پر بیٹھنے والا خلیفہ وہ ہو سکتا ہے، یا دار پر سواری کرنے والا، نوکے نیزہ پر چڑھنے والا خلیفہ وہ ہو سکتا ہے۔ خلیفہ وہ ہے جو بتا رہا تھا، بعد قبل از شہادت بھی بتا رہا تھا قرآن پڑھ پڑھ کر، اور پھر جس کا
سر بھی بتلا رہا تھا خلیفہ او نہیں، خلیفہ اے حسین ہے کہ جس طرح نیزہ لوگ کے نیزہ پہ بھی بات ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ بولے تو جو خلیفہ ہوتا ہے وہ پھر یوں بولتا ہے، وہ ڈرتا نہیں، مرتا ہے، کٹتا ہے لیکن ڈرتا نہیں ہے. خلیفہ ڈرتا نہیں ہے، نہ جن سے ڈرتا ہے نہ انس سے ڈرتا ہے، کسی سے نہیں ڈرتا. اسی لیے تمام انبیاء نڈر، بے باک اور جرأت مند انسان اللہ نے بنائے، اور ان کو جب حکم ملا کہ جاؤ تنہا تنہا ان کو جانا پڑا، جہاں بھی تھے جانا پڑا. یوسف کنویں میں ہے، یونس مچھلی کی پیٹ میں ہے، اور زکریا آرے کے ساتھ چیرے جا رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام بھی نہیں سے معروم ہے، اور ابراہیم آگ میں جا رہے ہیں لیکن پھر بھی گھبرا نہیں رہے. خلیفہ ہے نا، علم رکھتا ہے، پتہ ہے عالم ما لا تعلمون میں ابراہیم بھی ہے، جو مالک جانتا ہے فرشتے نہیں جانتے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کے بعد جبریل آئے نس کے، جس تے میں جنید تے بال کے نا کہنے دا سٹو لگے نمرود تے کافر سارے. تے جبریل علیہ السلام اللہ فرمایا، اللہ موقع عرض کی تھی اللہ میں جاؤں مدد کرا، تو اللہ فرمایا جا، جانا ہے مدد کرنے جا. جبریل فوراً حاضر ہوئے، یا خلیل اللہ میں جبریل آتے میں مدد کرا، آرڈر ہوئے تے پر مار کے تے ساری آگے نوتے سٹا موڑ کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو دا مالک عرض کی تے حکم دیتے ہیں، اللہ حکم دیتے ہیں. جبریل فرمایا نہیں، میں مرضی نہ آرڈر لے کے آیا لیکن میں اپنی طرف مدد کرانا آیا ہوں، آرڈر نہیں، اللہ دا حکم نہیں دیتا. ابراہیم خلیفہ میں بتا رہا ہوں، خلیفہ کون ہوتا ہے؟ ہم ذرا جی گرفت آئی تو ویلا مچا دیتا، تم ہی بچا لے، تم ہی بچا لے، کہ تم ہی بچا لے، اللہ تعالی توجہ نہیں جاندی. لیکن جو خلیفہ ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کسی پر نظر ہی نہیں جاتی اس کی. جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کی اللہ کے علاوہ کسی پر نظر ہی نہیں ٹکتی. تے اسانی اللہ تو علاوہ سارے دے جانی، اللہ تے نہیں جانی. حضرت بابا فرید میں گل روکی جان، حضرت بابا فرید پاک پتن والے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بابا فرید گنجے بخش رحمت اللہ علیہ، آپ بڑھے ہو گئے، میں اہل اللہ کی گل کر رہا ہوں، بڑھے ہوئے تیار بڑھاپے اللہ بندہ آسا لینا ہے، کھونڈی لینا ہے، آسا لینا ہے، گوڑے گٹے بندے نہ اٹھا، کمزوری ہونی نکاح. آپ بھی کمزور ہو گئے، دنیاوی لحاظ نال انسانی جسمانی کمزوری، نکاح آئی تے کسی آپ کو آسا دیتا کھونڈی، تے کھونڈی نہ ٹیک لا کے تے پہلی دفعہ اٹھو لگے. پنجابی سمجھ آ رہی ہے میں؟ اٹھو لگے ٹیک لا کے آسے نال تے آواز آئی عاطف غیب تو، ہون تک منڈے دے سارا کے نہ رہے، آج لکڑی دے سارا چاہ کے نہیں. تے اٹھے ناتے جو تے ہوئے تے آواز آئی تے سٹیا بنا، سٹیا تے پیچھے ڈائے لگے. بہت بڑا شیخ، بہت بڑا مقام والا، علم والا، نظام الدین اولیاء، بڑی بڑی دنیا آپ کے پاس ہے. تو آپ فوراً انہوں نے پکڑیا، انہوں نے کہا شیخ ہے کی کیتا، سہارا لیتا تو خود ہی چھوڑ دیتی لکڑ. فرمایا میں نے خیال آیا کہ ادھر میں نے آواز محسوس ہوئی ہے، میں دل وچ پئی ہے، لگنا ہے جے رہے کہ اللہ میں نے پوچھ رہے ہیں کہ ہون تک تے میرے تے سہاریاں تے رہے، آج لکڑیاں نے سہاریاں تے آ گئے. تو اہل اللہ جو ہوتے ہیں، اللہ کے مقربین جو ہوتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی پر وہ بھروسہ، سارے بولیں تقیہ نہیں کرتے. ان کو یقین ہوتا ہے کہ میرا مالک میرے نال ہے تے او ہمیشہ میرے نال ہے. اور اس یقین دے کامل حضرت ابراہیم علیہ السلام جبریل نو کہا کہ تینوں حکم ہویا مالک دا؟ انہاں کہا نہیں، آرڈر تے میں نے باقاعدہ حکم نہیں دیتا کہ جا مدد کر، میں التجا کی تھی، میری التجا تھی، اللہ میں نے رخصت تھی کہ جا کر ابراہیم مننا مت مدد کر لے جا کے. ٹھیک ہے، مننا و ابراہیم تے جا مدد کر. جو کامل لوگ ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ کے، انہاں جبریل دی مدد کا بھی انتظار نہیں ہونا، انہاں رب جلیل دی مدد کا انتظار ہونا ہے. وہ کہنے پوچھا کہ جا خلیل اللہ میں مدد کرا، اگ مارا پھوک یا پر تے انہاں اتے سٹا موڑ کے بجاواں کوئی آرڈر کرو. ابراہیم فرمایا کچھ آرڈر اللہ دیتا، مدد اللہ نہیں طرف. فرمایا نہیں میں رخصت لے. فرمایا نہیں، انی اعلم ما لا تعلمون. تے اللہ فرمایا فرشتہ نے ٹائم، سجدہ نے ٹائم کہ جو میں جاننا تسی نہیں جاننا.
اب ہوا میں ہیں. فرشتوں کے لیے آنا جانا کوئی مشکل تو نہیں ہے کہ لمحے میں آ جاتے ہیں. ملک الجبال آیا, ملک الریح پہاڑوں کا, ہواؤں کا, سارے فرشتے باری باری آرڈر لے کر آتے رہے کہ اسی اجازت لے آواں مدد کرا. پانی نہ والا آ گیا, بارش برسان والا. ملک الرات جو رات فرشتہ ہے بارشوں والا. تو ابراہیم علیہ السلام ایک آواز دیتی کہ تسی میری مدد نہ کرو, میری مدد میرا مالک کر سی. کون کرے گا بولو؟ اللہ کرے گا. اے اولیاء کاملین تا اے منہج ہے, جس مقام پر پہنچتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ تم اور تمہارے درمیان کوئی چیز بھی اللہ کے درمیان میں جو حائل ہوتی ہے وہ شرک ہے, وہ بت ہے. ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ تعلق رکھو گے تو کامل ہو جاؤ گے. توکل علی اللہ کیا ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ کے ساتھ تعلق تھا, ایک تعلق تھا, ایک توکل تھا. تو پھر آپ سب کو پتا ہے, ہم مسلمان الحمدللہ, کہ اللہ نے پھر نہ جبریل دی وہ مدد ابراہیم منی تو نہ کسی اور فرشتے دی. اگ وچ اللہ پہنچا دیتا. اگ وچ پہنچے تو لوگ سارے سمجھ رہے ہیں کہ جل گیا ہے, لیکن ابراہیم اتھے جا بھی کہہ رہے ہاں کہ فرشتہ گیا نا اسی توحید بیان کر دیا, حمد بیان کرتے ہیں, ہم تقدس بیان کرتے ہیں تیرا. اللہ نے جواب میں کہا تھا عالم ما لا تعلمون, تسی نہیں جاننے جو میں. اللہ پھر آرڈر کیتا فرشتیاں اٹھو تے اگے ہو کے تکو, تسی اتھے تقدس بیان کرتے ہو, ابراہیم آگے وچ کر رہے جا کے. تقدس پھر ادھر بیان ہوا. پھر گلو گلزار آگ ہوئی, آگ بجھ نہیں گئی. اللہ ہوا پہ اٹھا ہونا نا, ہوا آوے ایک چھونکا تے آواز اس آگ ساری بجھ جاوے. بارش برس پہ وے, آگ بولو تھوڑے بجھ سکتی تھی, بارشیں ہوتی رہتی ہیں, آگ بجھا دیتے. کوئی اور پانی نیچے سے چشمہ نکل آتا پانی کا, کہیں بھی آگ بجھ سکتی تھی, لیکن اللہ نے اس طرح بجھائی نہیں. آگ بھی جل رہی تھی, ابراہیم بھی بیچ میں تھا, پھر تقدس چل رہا تھا, رابطہ پھر بھی بحال تھا. ابراہیم علیہ السلام جو ہم امت محمدیہ ہیں, اکثر چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت پر جو واجب تھی اللہ نے آپ کو مجھے عطا فرمائی ہوئی ہیں. ہم دین ابراہیم پر بھی ہیں, ٹھیک ہے. حنیفہ جو قرآن میں کہا گیا, ابراہیم علیہ السلام ایک حنیف تھے. کتنی چیزیں 10 سے زائد حدیث میں آیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے فرض اور واجب کی تھی, اللہ نے امت محمدیہ کو وہ شرف عطا فرمایا. ٹھیک ہے. ایک درمیان سے مانگ نکالنا ابراہیم علیہ السلام کے سنت تھی, اور مسلمانی بیٹھنا ختنہ وغیرہ مددوں کے لیے, یہ ابراہیم علیہ السلام کو امت پر واجب تھا, اللہ نے اس امت کو واجب رکھا. مقام دیکھیں نا, تعلق دیکھیں. قربانی کا جو کنسپٹ ہے یہ سلسلہ ہی حالانکہ ابراہیم آدم علیہ السلام سے چلا تھا, لیکن ہم سنت ابراہیمی کے تحت قربانی کرتے ہیں. بڑی عید ہوتی ہے تو کہتے ہیں سنت ابراہیمی, سنت ابراہیمی, سنت. تعلق دیکھ اللہ کے ساتھ حضرت ابراہیم کا کہ اللہ نے کتنا ان کو کرم کیا. امت محمدی ہے, کلمہ محمد کا چلتا ہے, سنت ابراہیم کی بھی چلتی ہے, سنت ابراہیم کی بھی چلتی ہے. تو ثابت کیا ہوا کہ ہم جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں, تمام مسلمان, ان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے. دعوے والا نہیں, صرف دعویٰ نہیں. ابراہیم نے دعویٰ بھی کیا اور ثبوت بھی دیا کہ اللہ میں منڈ نال ہے. دعویٰ بھی کیا اللہ تو علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں, ثبوت بھی دیتا. ثبوت کیے, میں نو مارو گے نا, اگ تے سٹو گے تے سٹ لو, سٹ کے تے پیچھے ہٹو, پھر دیکھو جس نال رب ہوئے تے اگ اس نال کی کر دیئے. ابراہیم علیہ السلام نے ثبوت دیا, یوسف علیہ السلام نے ثبوت دیا, یونس علیہ السلام نے ثبوت دیا, اور یعقوب علیہ السلام نے ثبوت دیا. جو بینائی چلی گئی, جدائی ہوئی, اور جو تجلیات الہی کے وہ زیارت کرتے تھے یوسف کے جلوہ میں, اس سے معروم ہوئے تو رونے لگے, اور زیارت بینائی چلی گئی, معروم ہو گئے اس سے. تو 40 سال بعد اللہ نے قمیض کے ذریعے, یوسف کی قمیض کے ذریعے بینائی لوٹائی. خوشبوئیں لینا
تو خوشبوواں سننا ہے نا. لوگ آج کہنا نا, ہم کہتے ہیں کہ آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑا ذرا درود شریف پڑھ لیں, لطف آئے گا. توجہ مدینہ شریف ساڈی ہوے گی تے اتوں کرم دی نظر آئے گی تے ساڈے تے سارے گناہ بھی معاف ہون گے, مشکلاں بھی آسان ہون گیاں تے زندگی بھی آسان ہو جائے گی. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ آہی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے ہیں یار یہ آئی نسیمیں تمہاری جو مشامیں جہاں کھل کیسے جاتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں بڑا کچھ ہوتا ہے. قرآن پڑھا ہوتا نا تو اگر یعقوب علیہ السلام کو 40 سال بعد 40 سال پہلے خوشبو محسوس کرنے ہیں, یوسف ملنے خوشبو آنی تے 40 سال بعد بھی بینائی چلی گئی, اکھیاں چٹیاں ہو گئیاں, پوترے دوترے بیٹھے جہاں جات مارا تے کہو لگے تسی مینوں اے نہ سمجھو اگر کہ میں سٹھیا گیا بابا ہو گیا. انی لأجد ریح یوسف, میں اپنے محبوب یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. محبوبوں کی خوشبوئیں آ جایا کرتی ہیں. اگر ناک ٹھیک ہو, اگر آنکھ ٹھیک ہو, اگر تعلق ٹھیک ہو, خوشبو لی ہوئی ہو تو محبوب کی خوشبو آ جایا کرتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھئے, مدینہ المنورہ کا شہر ہے. نبی علیہ السلام کے رحلت کے بعد تمام صحابہ اجلہ, اور عبداللہ ابن عمر کا جو بہت بڑا ایک نام ہے, عبداللہ ابن عمر کا احناف میں بہت بڑا ایک نام ہے, مقام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کا. تو آپ فوراً مدینہ شریف آتے تھے, ادھر ادھر جو پرانے درخت ہوتے انہاں جا کے چمنے تے بڑیا بڑیا بوٹیاں جا کے پانی دینا انہاں. حالانکہ بڑے پودوں کو پانی دیا نہیں جاتا, عام فطرتی بات ہے, بڑے درخت لگے ہوتے ہیں, آپ پودے دیتے ہیں جو پہاڑوں پر ادھر ادھر ہوتے ہیں, پانی دیتے ہیں, ویسے ہی بڑے ہو جایا کرتے ہیں. آپے بڑے ہونے او پانی داؤں تے چمڑ جا کے پرانیاں چیزاں تے کسے کہا کہ عبداللہ جو ابن عمر ہے تے پاگل ہو گیا, مجنون ہو گیا کہ ایویں حرکتاں جے کرنے جو پاگل کرتے ہیں. کسے پوچھ لیا کہ جناب تسی بڑے جینیس آدمی سمجھدار تے کی کرتے ہو؟ فرمایا میں یادگار سلامت رکھ رہا انہاں بوٹیاں کو محمد مصطفیٰ دی خوشبو آندی ہے. اینا جڑیا میں نس نس دیواراں چمنا کملی والے دی نظر تھے, خدا جانے کتھے پئی ہو سی تے میں وہ جا کے چمنا ماں, وہ یادگار اپنے سینے سے محفوظ کردا ماں, وہ تقدس دا احترام دا خیال کر دے ہیں تے اے خوشبوواں تعلق ٹھیک ہوئے تے خوشبو آ جایا کرنی ہے. کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تعلیم امت واسطے ویسے تے عطر مبارک آپ پسند کیتا خوشبو لانا, وگرنہ جڑا گلاب ہوئے او عطراں دا محتاج ہے. بولو سارے بھائی, گلاب میں جو خوشبو آنی ہے تو کوئی گلاب نے پھلے ہوتے خوشبو پہ پرفیوم مارے تو کوئی بندہ کہے میں پاگل نہیں ہے, تو خوشبو ہی آپ پہ خوشبو دے رہے ہیں. مشک آن نست خود بگو نہ کہ اتار بگو. مشک وہ ہوتی ہے جو خود بتاتی ہے کہ میں خوشبوواں تے ماں لایا ہویا خوشبو آتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے تعلیم امت کے لیے بعض چیزیں ایسے کی جو تعلیم ہے, بولیں تھوڑے لفظ بولیں, تعلیم امت کی ضرورت کے لیے آپ نے استعمال کی تاکہ امت استعمال کرے, وگرنہ ضرورت نہیں تھی. جس کے پسینے کو اگر چوس لے تو شہد میں شفا آ جایا کرتی ہے. مکھی شہد کی مکھی چوس لے, تھوک کو چوس لے یا پسینے کو چوس لے, خوشبو آتی ہے اس پودے سے. گلاب سے خوشبو آتی ہے. گلاب رتا کھڑے ہوئے سارے ایک پاسے, جو رتا پھول ہونا ہے اس کی خوشبو اور کشش اپنی ہی ہونی ہے. نبی علیہ السلام نے حدیث ہے, میں کسی کتاب نے حاشیے تے حدیث پڑھی, ضمناً آ گئی. سرکار فرمایا جیڑا بندہ پھول کا رتا دیکھتا ہے تو میرے تے درود نہیں پڑھتا, اسے پڑھنا چاہیے. وہ تک لگے پھلے سے بھی کملی والے دی خوشبو آ رہی ہے, اس سے تیرا تعلق خوشبو ہے. تے کملی والے باروں گلی جو گزرن
40 سال پہلے دی گل ہے، بعد دی گل نہیں کہ اعلان نبوت کرنے کو بعد، پہلے دی گل ہے۔ جس ٹائم یہودی منافق کفار سارے آپ نو صادق اور امین کہنے ہیں، مرد تے تکدے ہیں نا، تے گھر بیٹھیاں بیبیاں یہودیاں دیاں خوشبو بینی آنی تے کہنیاں لگنا ہے کہ باہوں صادق گزریا وے، خوشبو آجی کدے آئی نہیں ہون بھی تسی مدینہ شریف اللہ سب نو زیارت نصیب کرے تے ساڑے گناہ معاف کرے تے ادھر سانو آنا جانا نصیب رہے، اتھے جاؤ تے بالکل میں ایک اطمینان نال تے میں تسا مسلمان سمجھ کے کہہ رہے ہیں ہر بندے یہاں اتھے ایک کشش ایک بینی خوشبو ضرور محسوس ہونی ہے کہ کیونکہ کملی والے اتھے میں بے استرات نے۔ آج لوگ کہنے ہیں میرا پیر تے میرا مرشد میرا استاد میرا محدث دنیا تو اٹھیا تے قبر جو خوشبو آنیاں نے، میں کیا خوشبو آوے میں کچھ نہیں کہنا، آنی ہوئے گی لیکن مدینے ہوئے بھی آنی ہے کیونکہ کملی والا محمد مصطفیٰ کائنات ساری چے خوشبوہ منڈر والا ہے محمد مصطفیٰ دی ذات کہ تیرے میرے آقا نی اے مقام و مرتبہ ہے تے تیری میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے تینوں تے مینوں اس امت وچ پیدا کیتا ہے کہ نبی بھی کہنے ہیں نبوت نہ بھی دیویں ہاں امت محمدی تے چلا بھیج دیویں ہاں تے کام ساڑا ہو جاوے ہاں کہ نبوت صاحب نبوت لوگوں نے التجا کی کہ نبوت تو دیتی تیرا مرضی مقام تیری عنایت ہے، لیکن اگر نبوت تو نہ بھی سرفراز کریں ہاں اس امت وچ بھیجے ہاں تو اسی تیرے ترازی رمایا کہ تو محمد مصطفیٰ دی امت ہونے دا شرف عطا فرمایا۔ حضرات میں تقریم انسانیت پر آخری 2-4 منٹ گفتگو کہ عظمت انسانیت آسان لفظوں میں اسی آیت کے صفحے کے پچھلی پہلی آیت پر صفحے کی پہلی آیت ہے کہ قَالَ رَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، عظمت انسانیت یعنی شیطان کا حضرت آدم کا درمیان جو کشیدگی جو اظہار ہے جو ان کی دشمنی ہے، وہ کی دشمنی آدم علیہ السلام کی اس نے ڈنڈے مارے ہیں، ککھ نہیں ہویا، کچھ بھی نہیں ہوا، بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ آدم علیہ السلام نے شیطان کو کچھ نہیں کہا، نہ کچھ مارا نہ پیٹا نہ کچھ التجا کی جیسا تو کٹ اے کیوں بڑے ہیں فرشتہ میں، کچھ بھی نہیں ہوا، اے دشمنی پہ گئے۔ حسد ہوتا ہے نا، اے دشمنی، تو قرآن میں اللہ نے وہ دشمنی وہ سبب بیان کیا ہوا ہے، وہ سبب کیا تھا؟ کرمتا علیہ، کہ شیطان نے علت بیان کی تھی کہ میں اینو متھا کیوں رکھانا اس نے پیراں دے کہ اے بعد وچ بنیا اے مٹی تو بنیا تے مینوں اس نو میرے تے فوقیت دیتی گئی، تکریم عظمت مجھ پر دی گئی ہے، میں اس کو نہیں مانتا، میں اس کو نہیں مانتا۔ بس اتنی سی بات ہوئی، اللہ نے فرمایا فخرج انک رجیم، جنت وچوں ہی نکل جا کہ میرے مقام دیے ہوئے انسان کو تو نہیں مانتا، ہم تیری عبادت نہیں مانتے۔ آپ کو سمجھ آئی نہیں آئی کہ مقام رسیدہ شرف والا مقام والا جس کو اللہ فضیلت دے، ساری زندگی زمین پر، کہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا پڑھا ہوگا کہ چپا چپا زمین پر سجدہ کرنے والا، 7 زمینہ تے 7 آسمانہ تے، پہلے آسمان تے کچھ نہ، دوے تے کچھ نہ، تریے تے کچھ، عارف تے زید تے فلانا ٹمکانا تے اتے تک بڑی برسائی ہے، لیکن ایک گل نہیں منی، اللہ جس نو منوانا چاہنا آیا تو اس نو کہنا ہے کہ نہیں میں نہیں منتا، تینوں منہ گا اس نو نہیں منہ گا، اللہ فرمایا تو لانتی ہو گئے، تو کی ہو گئے؟ اب کہتے ہیں نا کہ فلاں ہم اپنے ماحول میں کہ فلاں لانتی ہے، کوئی کام نہیں ہے، مثلا بات کر بھائی زیم صاحب آپ توجہ در کریں، تو آپ جتنے آپ کے میرے ذہن میں کہیں کہ جی فلاں لانتی ہیں، لانتیوں والے جو کام ہیں، اللہ نہ کرے کوئی بندہ ہو کسی بیبے کے پیچھے جاتا ہو، مستور کے پیچھے، لوگ کہنا نا پکا لانتی ہے، اے گڈی جس طرح جانی ہے تے موٹر سائیکل مگر لا کے اے لانتیاں والا کام کرتا ہے، ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ کسی بھی تی پیر پیچھے بغیر وجہ تو جانا آنا روزانہ تے کیا کام ہے؟ بولو سارے لانتی والا۔ کوئی اور کسی نے خلاف سازش کر کے کاروبار برباد کر دیتا، لوگ کہنے میں لانتی ہے اس فلان کا کر اجاڑ کے رکھ دیتا، خارا خاندان اجاڑ دیتا، ایک ہی ہو گیا۔ اور جتنے ذہن میں چلے ہو
کیتا اس ٹائم تے تھی پہنی نہیں گئی آدم بنے یا وہ بھی نہیں گئی تے لانتی کینج ہو گیا بات سمجھ آئی نہیں آئی نہ کچھ اس نے کسی کا گھر برباد کیتا نہ کسی نے وٹا ماریا نہ کوئی کشیدگی کروائی نہ فتنہ ڈلوایا نہ ماں بہن کو اٹھایا یہ سارے کام بعد وچ مارز وجود میں آئے شیطان پہلے لانتی ہوا کیوں اس کے مقام دیے ہوئے بندے کو اس نے کہا میں نہیں مانتا تجھے مانوں گا اس کو نہیں مانتا اللہ نے فرمایا فخرج انک رجیم میں جس کو منواؤں تو نہ مانے تو میں تیری عبادت کو نہیں مانتا نکل جا یہاں سے اس لیے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں آخری اس کو ٹچ دے کر بات ختم کرنے لگا ہوں نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم آپ ایک دفعہ پڑھیں ثواب بھی ہو جائے گا اہدنا الصراط المستقیم ہم نماز میں پڑھتے ہیں ہر وقت میں ہر نماز میں ہوتی ہے سیدھے راستے پر چلا صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا بس یہ بات تھی جن پر تو نے انعام کیا انعام میں اکثر کہتا ہوں جائیداد زر یہ وہ کچھ نہیں ہے انعام کیا ہے اللہ جس کو مقام دے دے وہ انعام والا ہو جاتا ہے ابراہیم کیا ہے سارے بولیں ابھی ذکر ہوا ہے یعنی ان کے پاس طاقت نمرود کے پاس ہے سلطنت نمرود کے پاس ہے توانائی ساری دنیا داری اور ہٹو بٹو سارے نمرود کے پاس ہے ابراہیم کے پاس ڈنڈا ہے بکریاں اور اللہ کا ایک فضل احمد لے کر سامنے آیا ہے لیکن انعام یافتہ وہ نہیں ابراہیم ہے سمجھ نہیں آ رہی اسی طرح ساروں آمنا سامنا کر لو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون ہے تو فرعون سپر پاور ہے موسیٰ علیہ السلام تنہا ہے اللہ نے نبوت سے حکم دیتا کہ تو نبی ہے ڈنڈا دیتا فرمایا 3-4 معجزات لو اور چلے جاؤ اذهب الى فرعون کے پاس جاؤ یا اللہ کیوں فرمایا وہ بگڑ گئے تے تو چنے آیا میں تم چنیدہ ہو وہ بگڑ گیا ہے اس کو سمجھانے کے لیے جاؤ تو جو چنیدہ لوگوں کے مقابلے میں آئے یا نہ مانے وہ فرعون ہوتا ہے وہ نمرود ہوتا ہے وہ یزید ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے اور جو چنیدہ ہوتے ہیں آدم ہوتا ہے ابراہیم ہوتا ہے یوسف ہوتا ہے موسیٰ ہوتا ہے حسین ابن علی ہوتا ہے محمد الرسول اللہ ہوتے ہیں جو ایک فرعون کی طرف جائے میں آپ لوگوں کی نظر کرتا ہوں آخری جملہ گل ختم جو ایک فرعون کی طرف جائے وہ موسیٰ علیہ السلام ہوتا ہے وہ موسیٰ سارے پڑھے وہ موسیٰ علیہ السلام ہوتا ہے جس کی گلی گلی میں فرعون ہو بڑے بڑے وہ محمد علیہ السلام نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے صرف علیہ السلام سے کام نہیں چلا آدم علیہ السلام موسیٰ سارے بولیں علیہ السلام آج تک سوچا کہ سارے نبیاں یار علیہ السلام لگنے تیرے میرے نبی دی گل آندی ہے علیہ السلام حالانکہ وہ کہوے تو جائز ہے منع نہیں لیکن اللہ نے کٹی وچ رکھے ہے محمد کوئی کہوے تو سارے کہندے نے صلی اللہ اونچی آواز سے پڑھو نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بات ہے یار موسیٰ علیہ السلام یوسف سارے بولو ابراہیم یعقوب عیسیٰ علیہ السلام تو محمد یہ تم سب پڑھے لکھے سمجھدار بیٹھے ہو فرق دیکھو آپ کے اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کا کہ اللہ نے نرا علیہ السلام نہیں آکھیا فرمایا نا میں بھی پڑھدا ہاں فرشتے بھی پڑھدے نے قیامت تک سارے پڑھن گے علیہ السلام نہیں جدوں بھی محمد تیرا نام آوے گا سارے نے زبانہ تے درود بھی آوے گا تے سلام بھی آوے گا اللہ تو سانو بھی مینوں بھی اتباع رسول ہمیشہ نصیب کرے عقائد درست رکھنے کی توفیق دے اپنی بارگاہ سے منگنے نہیں اپنی بارگاہ سے حاجات پیش کرنے کی توفیق دے اور اپنے نال تعلق مضبوط تو مضبوط تر رکھنے کی توفیق دے فتنیاں تو آزمائشاں تو امتحانات تو وبالات تو آزمائشاں تو زوالات تو اللہ محفوظ رکھے جتنے حاضر ہوئے ہو اللہ تعالیٰ سب تے کرم کرے اور جتنے دنیا تو ٹر گئے ہیں گزشتہ حافظ کامران صاحب نے والدہ گئیاں نے اللہ تعالیٰ انہوں نے مغفرت فرماوے اور حاجی اللہ دیتا صاحب کی مغفرت کرے اور جڑے ملک
صاحب گئے گردو نواز تو جن جن بھی حاضر تسی ہونے ہو جس نہ جو بھی دنیا پہ گئے خلوص نال دعاوے اللہ مالک ارض و سماوات اس کی کامل مغفرت فرماوے اور جتنے اسی حیات زندہ ماں جدو تک زندہ رکھے تے اپنی بارگاہ چی اساں آنے نہیں ننگ نہ ہوئے اسی ادب نہ لاوا تے سر چاہ کے آن کہ مالک نے سر بارگاہ تے سر چکان جا رہے ہیں ایک انسان جڑا سر چکانا ہے وہ سر اٹھانا میں پھر وہ کی کرتا ہے وہ سر چکتا ہے وہ سر رکھدا نہیں جڑا اللہ نہیں بارگاہ کے رکھدا ہے جڑا اللہ نہیں بارگاہ تو سر چک لے وہ کہے کہ نہیں میں نہیں تو اللہ کہنا نا ٹھیک ہے پھر ساری جگہ سر چکانا رہے پھردا رہے میری بارگاہ سے آوے گا تے سر چکاوے گا نہیں سر اٹھاوے گا بھائی طاقت اللہ عطا کرتا ہے اللہ آپ سب کو مجھے ایمانی طاقت سے سرفراز فرمائے اپنے بچوں کو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اللہ کے اسلام کے رسول اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کریں گھر میں ماحول نیک بنائیں آپ بھی جلدی آئیں مسجد میں بچوں کو بھی ساتھ لے کر ان کو پتا ہو ایک کوئی فضول کام نہیں اللہ کا حکم ہے بن ٹھن کے اچھے کپڑے صاف پا کے اللہ کی بارگاہ حاضر ہو رہے ہیں اللہ سارے واسطے آسانی والا معاملہ فرمائے وآخر